बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले जो मेरी आज का जो मौजू है वो इंतहाई दर्दनाक, कर्ब और इज़्तिराब से भरा हुआ जो पंजाब कॉलेज के अंदर जो वाक़या पेश आया है लाहौर में, और उसने तो पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। दूसरी जानिब तकलीफ़ जहाँ भी पहुँचती है कि एक जुल्म हुआ है, दूसरा इतनी सीना जोरी की जा रही है, इतनी बर्बरियत और फस्तैयत का बाज़ार गर्म कर दिया गया है कि मज़कूरा जिस ख़ानदान के अंदर एक उसके फैमिली के अंदर कोहराम बरपा था, एक सोगवार माहौल था, उसको मज़ीद प्रेशराइज़ करने के लिए उनसे झूठे बयानात और झूठी मेडिकल रिपोर्टें भी मंजर आम पर आने लगी हैं। ये वाक़या किस से कहाँ का है? ये लाहौर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वहाँ की एक कैंपस का है मसला मामला है। वहाँ 4 अक्टूबर को एक बच्ची जो कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट थी और उसके साथ मुबैना तौर पे एक गार्ड और एक ड्राइवर के मिली भगत से जो इब्तदाई तौर पे ज़्यादती का उसे निशाना बनाया गया। बाद अज़ां लड़की को हॉस्पिटलाइज कराया गया। अब इतलाआत आ रही हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रही, बल्कि उसको दफना भी दिया गया है। लेकिन इस हवाले से जो सोशल मीडिया है या दीगर जो फोरम हैं जो कि आवाम को आगाही से लम्हा बलम्हा वो आगाही देते हैं, तो उनके मुताबिक ये जो वाक़या है ये सिक्योरिटी गार्ड पे थोपा गया है। ये वाक़या का ज़िम्मेदारान कोई और लोग हैं और उस जो वो बड़े लोग हैं जो वाक़ये के ज़िम्मेदार हैं। ये भी सारे इसको पता है, लेकिन हमारा मीडिया और सोशल मीडिया अब इस चीज़ से वो थोड़ा सा इज्तनाब कर रहा है कि वो ना पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ओनर का नाम बता रहा है और ना इसको नेशनल मीडिया कवर कर रहा है और ना ही इसको कोई सारे इसका जो सिनेरियो है, ग्राउंड है, उसको सामने, इसका पस मंज़र को सामने नहीं ला रहा है। नाज़रीन, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है या इसकी और ब्रांचेस हैं एजुकेटर्स वगैरह, इसका जो ओनर है वो मियाँ आमिर महमूद है। मियाँ आमिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब तो सियासतदान भी बन गया। और मियाँ आमिर जो हैं उनकी बहुत एक रिश्तेदारी भी है मौजूदा सीएम पंजाब के साथ, और उस रिश्तेदारी का भी रख रखाव होगा यकीनन। और वो एक सियासत के अंदर भी और बिजनेसमैन के अंदर भी बहुत बड़ा नाम है। उस नाम के ऊपर भी उन्होंने एक कदगन से बचने के लिए यकीनन ऐसे हरबे इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मियाँ आमिर साहब को या सीएम पंजाब को तो ये होना चाहिए था कि वो मज़लूम बच्ची के साथ खड़ी होती और जो उस इस इल्ज़ाम में जो जिस पर बंदे पर लगाया गया है उसको सरेआम सज़ा देते। तब ये बात होती कि जी एक औरत की हुक्मरानी थी एक सूबे के अंदर, तो उसने एक दूसरी औरत को या बच्ची को इंसाफ फराहम किया है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हमारे हुक्मरान या हमारा सिस्टम ऐसा सोचता नहीं है, ना कर गुजरता है। तो फिर उसका अल्टीमेटली हमारे पास हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम फिर दूसरी एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन पे चले जाते हैं। मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब तो पूरा पंजाब तलबा तहरीक और तहरीक की जानिब वो बढ़ गया है। इतने पुरतशद्दुद मुजाहरे मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी सहाफ़ती लाइफ में देखे हैं कि पुलिस भी उस पर फस्तायत और बर्बरियत के इंतहा कर दी है। लेकिन वो जो बच्चे हैं जो अपनी बहन के लिए या अपनी कुलीग के लिए जो खड़े हुए हैं, वो भी बैठने का या हारने का नाम नहीं ले रहे। अब तो उस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ साथ दीगर जो स्कूल सिस्टम के जो दूसरे प्राइवेट स्कूल्स हैं या सरकारी स्कूल्स हैं, उनके बच्चे भी कॉलेजेस के में गए, उनके भी वो शामिल हो गए हैं, लड़कियां भी शामिल हो गई हैं। अब ये जो एहतजाज का सिलसिला है ये पूरे पंजाब में, सबसे पहले लाहौर में, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कामों की, गुजरात और शेखुपुरा, दूसरा अटक तक, इधर दूसरा वो बखर तक, ये डेरा गाजी खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, यहाँ तक फैल गया है और पुलिस को उन्होंने अंगेज करके रख दिया है। हालांकि हमारे मुल्क में इस टाइम बहुत बड़ी की कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है ना उनका सारा फोकस उस कॉन्फ्रेंस पर है। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब को भी आग में झोंक दिया गया है। या तो ये एक सोचे समझे प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया है, या अल्लाह की जानिब से कोई ऐसा यूँ समझे कि इस हकूमत पर कोई आफत आनी थी
اور وہ یہ اس حوالے سے گیا ہے۔ میرا تو پنجاب حکومت سے یا دیگر جو اس پنجاب گروپ آف کالجز کے جو اونر ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ آپ ایک بڑے نام ہیں، آپ کا بڑا کام ہے، آپ بڑے نام کا بڑے کام کا تھوڑا سا پاس رکھتے، آپ فوری طور پر جو متعلقہ اس کی لوگ ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرتے، ان کے سی سی ٹی وی فوٹیج نہ دباتے ہیں، جس بیسمنٹ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں کے ڈی وی آر گم نہ کرتے ہیں، تو آپ اگر اس کا بہتر حل لیتے تو آپ کا ایک بڑا نام ہوتا اور اللہ کی جانب سے بھی آپ کو یقیناً ایک بہت بڑا اس کا صلہ ملتا۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے اپنا عارضی جو اس دنیا کے اندر آپ تشریف لائے ہیں اس نام کو بچانے کے لیے آپ لوگوں نے اپنی آخرت کو خراب کر دیا ہے۔ یہ پنجاب کالجز کی وہ تحریک نہیں ہے، یہ تحریک اب کوئی اور روپ دھار جائے گی، یہ آزادی کی جانب چل پڑیں گے، اور یہ بچوں اور طلباء کی جو تحریک ہے وہ تھمے گی نہیں، اور یہ ان کی بھول ہے کہ یہ اس تحریک کو دبا لیں گے، کسی صورت بھی یہ دبنے والی نہیں ہے، اور یہ والا سلسلہ اگلے صوبوں میں بھی کنورٹ ہونے والا ہے۔ یہ کل پرسوں تک آپ نے جناب دیکھنا ہے کہ جیسے یہ اس کا آگ کراچی کے اندر، صوبہ سندھ کے اندر، کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، کشمیر اور جے بی کے اندر وہ اس کی گئی تو وہاں بھی یہ مظاہرے پھوٹ پڑیں گے۔ اگر یہ مظاہرے کو روکنا ممکن تھا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے تو اس قسم کے جو پہلے واقعات ہو چکے ہیں ان کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ناگزیر تھا۔ بدقسمتی سے بہاولپور اسکینڈل بھی ویسا رہ گیا، قائد اعظم کا بھی اسکینڈل ویسا رہ گیا۔ اس قسم کے جو یونیورسٹیوں کے جو دیگر اسکینڈلز آئے تھے اگر ان اسکینڈلز کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جاتی تو آج ہمیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ ابھی ایک سوشل میڈیا پر ایک برائے نام قسم کی رپورٹ وائرل کر رہی ہے اتحاد ہاسپٹل کے حوالے سے۔ اتحاد ہاسپٹل کس کا ہے؟ اس کی اگر تحقیقات کریں تو وہ بھی انہی کا ہے، اور وہاں پہ وہ ہڈی جوڑنے والا جو ڈاکٹر ہے اور وہ جو سرجری نیرو سرجن ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی خالصتاً کوئی حقیقت پر مبنی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی بچی کا پاؤں فریکچر ہوا تھا، اس کا والد بیٹھا ہوا ہے تھانے پہ دوائیاں دے رہا ہے، یہ کر رہے وہ کر رہے۔ بھائی اس والد کی کیا ہمت ہے کہ وہ اتنے بڑے مافیا کے سامنے یا اتنی بڑی جو پوری حکومت نے اس ٹائم زور لگایا ہوا ہے، ان کے وزیر اطلاعات ہیں وہ بچانے کے چکر میں ہیں، سی ایم تو ان کی تو ہے قریبی رشتہ داری، لیکن ہمارا میڈیا نام ہی نہیں لے رہا کہ اس پنجاب گروپ آف کالجز کا مالک کون ہے اور اس کا اثر رسوخ کتنا ہے۔ ہم اتنے کوئی وہ ہمارے ضمیر اتنے بھی وہ بک چکے ہیں کہ ہم ان کا نام وہ اس میں لینے والے نہیں ہیں۔ بھائی کم از کم ان کا نام لیں، ان کو سامنے لے آئیں، ان کا ہو سکتا ہے ضمیر جاگ جائے، وہ سامنے آ جائیں۔ اب جو طلباء نے یہ جو اب انہوں نے کا جو سٹینڈ سامنے آیا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس مذکورہ گارڈ جو ہے جو مبینہ طور پر اس الزام میں گرفتار ہے اس کو سریعام پھانسی دی جائے۔ اگر وہ پھانسی اس کو دینے لگے یا پھانسی کا کوئی وقت آیا تو وہ نہیں پھوٹ پھوٹ کر روئے گا یا بلکے گا کہ بھائی میں نے تو اس میں ملوث ہی نہیں ہوں، مجھے تو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ پھر جس بڑی مچھلی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مچھلی تو آٹومیٹکلی وہاں ان کے جال میں پھنس جائے گی۔ مجھے خدشہ یہ ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اس گارڈ بھی کو بھی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے وہاں حوالات کے اندر یا جیل کے اندر، یا اس کو بھی اٹیک کروا دیتے ہیں، کیونکہ اٹیک کا مسئلہ معاملہ تو آج کل کامن سا آ گیا ہے کہ جتنے بھی ان کے کوئی اس قسم کے چشمدید گواہ ہوتے ہیں یا جو بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں، آلریڈی ایک ایف آئی اے کے جو ایک ان کا چھابڑی والے ریڈی بان جن کے ایک بے نامی اکاؤنٹ تھے وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اس قسم کے جو واقعات ہیں ان پر پردہ ڈالنے کے بجائے ان کو سامنے لا کر ان کو ایسے ملزمان کو یا ان کو جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ میری سی ایم پنجاب سے سربدستہ یہ التماس ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ اور آخری دفعہ اقتدار ملا ہے، آپ نیک نامی کماتی ہیں، اپنے بابا کا، اپنے دادا کا، اپنی والدہ کا کوئی اوپر رتبہ بڑھاتی ہیں، آپ نے تو الٹا ایک خاتون ہوتے ہوئے دوسری خاتون کو آپ نے ذبح کرا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تو انصاف دینا چاہیے تھا، آپ تو فی الفور وہاں پہنچتی، بھلے آپ کی ایک سائڈ پر رشتہ داری ہے، دوستی ہے، تعلق ہے، جو بھی ہے، آپ اس کے زیر اثر نہ آتی۔ میاں عامر صاحب کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر وہاں اس مذکورہ بچی کے گھر جاتے اور اس کو دلاسا دیتے، ان کے والدین کو دلاسا دیتے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچاتے، بھلے ملزمان کتنے با اثر کیوں نہ ہو، لیکن دونوں جانب سے ایسا نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ رب نے ان کے سینے کے گرہ کھولی ہی نہیں ہے،
اگر وہ گرہ کھل جائے تو یہ پنجاب کو آگ سے بچا سکتے ہیں، اور جو اس کا اصل ملزمان ہیں ان کو بھی سامنے لا سکتے ہیں۔ لیکن ہم سب یہ دعا گو ہیں کہ جو مذکورہ گارڈ ہے، جو مبینہ طور پر اس بچی کا ملزم بتایا جاتا ہے، اگر وہ اس بھیانک کام کے اندر ملوث ہے تو اس کو سرعام سزا دینی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کو از خود سزا نہیں دینی چاہیے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حوالات کی کال کوٹڑی میں یا باہر آ کر اس کو کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے کہ وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے، پھر یہ نام و نشان اور یہ کھرے بھی ختم ہو جائیں۔ اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بچی اس دنیا میں نہیں رہی، اور اس کا والد جو ہے وہ دعائیاں دے رہا ہے کہ میری بچی کو خدا را اس کا پاؤں فریکچر ہوا ہے یا اس کا بازو ہوا ہے، وہ گری تھی۔ لیکن اگر وہ چلی گئی اس دنیا سے تو ہر کسی کی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، تو وہ ایک نازک کلی 19 سالہ بچی، میڈیا کیا کرتا ہے جی، وہ نام بتائیں جی، وہ آگے سے منہ میں میک ٹھونس دیتے ہیں ان کے بچوں کے، ان کا نام بتائیں جی، یار کیوں بتائیں نام؟ آپ میڈیا پرسن کیا آپ لوگوں کی اپنی بیٹیاں بہنیں وہ نہیں ہیں؟ ایک بچی مر گئی، آپ اس کے خاندان کو بار بار مارنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا میڈیا والے لوگ بھی کوئی خدا کا خوف کریں۔ کس ایس او پی کے تحت لکھا گیا ہے کہ آپ جناب نے اس بچی کا نام پوچھیں اور سر عام پوچھیں اور منہ میں اس کے جناب میک ٹھونس جائیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو اس کا اس ظلم کے اندر جو انوالو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔